کا مقام کا اشارہ دیے ہیں تو اس میں کوئی خالی چپکے آپ نے نہیں فرمایا. مطلب یہ تھا کہ مہدی اس مقام پر رہیں گے کہ اگر تم کو بیچ میں برف کا مقام بھی آ سکتا ہے, جہاں برف کا مقام بھی آ سکتا ہے, اس کو رینگتے ہوئے بھی اگر تم کو جانا پڑے تو جا کر بیعت کرو. تو اب جغرافیائی اعتبار سے اگر ملک عرب کا ہم اگر مطالعہ کریں تو عرب کے مغرب میں مصر, لیبیا, مراکش وغیرہ ہے جو منطقہ حارہ ہے, جہاں پہ سردی کا کوئی شان و گمان بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک طرف بحیر ہند ہے, ایک طرف بحیر ہند ہے, اور ایک طرف مصر ہے, اور جہاں وہ بھی کوئی آبادی نہیں ہے, بڑا صحرا ہے. اور ایک طرف ایران کا ہے بارڈر, اور ایک جگہ خراسان ہے. تو ایک مصر, روس کا بھی علاقہ آتا ہے ایک طرف. تو روس کے علاقے میں سائبیریا ہے اور یہ خراسان وغیرہ ہے. تو سائبیریا کا جو علاقہ ہے وہ برف گرتی ہے وہاں پر, مگر کبھی برف گرنے کے بعد وہ زمین خالی نہیں رہتی جہاں پر انسان بستے ہوں. تو خراسان کا ایک واحد مقام ہے جہاں پر برف 6 مہینے گرتی ہے. تو 6 مہینے گرنے کے بعد پھر لوگوں کی وہ سوکھ کر سوکھ جاتا ہے, تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. تو بابر یہ لکھتا ہے اپنے خود نوشتے میں کہ میں جب ہرات سے کابل آنا چاہا اور کابل سے ہندوستان کو آنا چاہا تو میرے گھوڑے کے پاؤں برف میں ڈوب جاتے تھے, اور برف گھوڑے کے پیٹ تک لگتی تھی, اور ہم ایک کوس کا راستہ 1 ہفتے میں طے کرتے تھے. تو آپ اندازہ کریے کہ ولو حبو والا سل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رینگتے ہوئے بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ برف کا مقام آئے گا, اس کے بعد جب خراسان کے اس طرف فرا مبارک کا مقام آتا ہے تو یہ مہدی علیہ السلام کی مدفن کے مقام اور مولد کا مقام دونوں بیک وقت اس سے ظاہر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مدفن اور مقام مولد دونوں ایک ہی وقت میں بتائے ہیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ولو حبو علی الثلج کے بیچ میں برف بھی آئے, آپ کو رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی مہدی کی بیعت کرو. تو حضرات محترم, اس حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی جو بعثت کا وقت ہے وہ بھی بتایا ہے, مہدی کس مقام پر رہیں گے, مقام مدفن بھی بتایا ہے, مقام میں مولد اس سے ظاہر ہوتا ہے. تو دوسری بات اور ایک دوسرے پہلو سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی عمر 7000 سال ہے, اور میں آخری 7000 کے اول میں دنیا میں آیا ہوں. تو یہ جو 7000 ہے تو اس کو دور قمر کہتے ہیں, دور قمر کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام کی بعثت تک یہ دور قمر ہے. تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت حضور فرماتے ہیں میں ایک حدیث سے شریف سنانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں الدنیا 7000 سنۃ وانا فی آخرها 1000. تو صاحب تعویلات القرآن اس کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے ظہور مہدی کے خراج سے 7 دن کے تمام میں, اور اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کی مدت 7000 برس ہے. تو صاحب تعویلات قرآن فرماتے ہیں کہ مہدی کی جب بعثت ہوگی تو وہ 7 دن کا جو بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ 7 دن کی بات مکمل ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی قال انی لا ارجو ان لا توجز امتی عند ربها ان یؤخرهم نصف یوم قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ میں ضرور امید رکھتا ہوں کہ عاجز نہ ہوگی میری امت اپنے پروردگار کے پاس اگر انہیں مہلت دی جائے نصف یوم کی۔ تو سعد سے کہا گیا کہ نصف یوم کتنا ہے؟ تو کہا کہ 500 سال۔ اور عبد الوہاب شیرانی نے الوافیت والجواہر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر میری امت صلاح پائے تو اس کے لیے 1 یوم، اور اگر فساد ہو تو جو ہے اس کے لیے بقا کی نصف یوم ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف طور پہ کہ میری امت کی بقا اگر انہیں جو ہے صلح پر ہے اور نیکی کے اوپر ہے تو اس کو جو ہے 1000 سال کی مدت ہے، اور اگر وہ بدی پر رہتی ہے تو 5 سال میں ہلاک ہو جائے گی۔ تو عبدالحق محدث دہلوی جو ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ اس امت کو اس قدر و مکنت اور قرب و منزلت خدا تعالیٰ کے پاس کے نزدیک حاصل ہے کہ 500 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ہلاک نہیں کرے گا۔ تو حاضرین محترم، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امت محمدیہ کی کم سے کم مدت 500 سال ہے۔ یہ کوئی ہماری بات، کوئی کسی کی ذاتی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر وہ نیکوکاری میں رہی تو 1000 سال ہے، تو جب 1000 سال میں اس کی ہلاکت دینے ضرور ہونے والی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب امت میں اسباب ہلاکت پائے جائیں گے تو مہدی علیہ السلام کی ضرورت لاحق ہوگی۔ تو مطلب صاف طور پہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام 1000 سال کے اندر آنا لازمات سے ہے، واجبات سے ہے۔ اس لیے کہ شرط مہدیت میں یہ بھی ہے، جس طرح سے مہدی علیہ السلام جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، حضور کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، جس طرح سے رسول مہدی موعود کا نام رسول اللہ کے نام کے برابر ہونا ضروری ہے، رسول اللہ مہدی موعود کے ماں باپ کا نام رسول اللہ کے ماں باپ کے ایسا ہونا ضروری ہے۔ جو شرائط مہدیت ہے اسی میں یہ بھی شرط موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام 1000 سال کے اندر جو ہے مبعوث ہونا ضروری ہے، ورنہ 1000 سال کے بعد جو مہدی ہوگا وہ جھوٹا مہدی ہوگا، کیونکہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مہدی